کہ یہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ متقین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. لیکن یہ متقین کون لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ ابھی غصے میں ہیں کہ نہیں. This is how they control themselves. تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. He should zip his lips. اس کو اپنی زبان کھولنی نہیں چاہیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ اینگر، کہ اینگر ایشوز جن جن لوگوں کو ہوتے ہیں اینڈ ہاؤ کین وی ٹیکل دوز ایشوز. اینڈ دس ٹاپک از سو امپورٹنٹ کہ جب اس حوالے سے میں ون آف دا گیدرنگ آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایشو، تو ایک بردر نا انہوں نے مجھ سے سوال کیا. میں نے بولا یس بردر واٹ از اٹ. کہتے کہ ابو سعد کیا مجھے نیکی ملے گی کیونکہ میں اپنے ساتھ ڈرائیور رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے روڈ پہ بڑا غصہ آتا ہے جب میں گاڑی چلاتا ہوں، تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ تو میں بولا سٹوری کیا ہے، سٹوری تو بتائیں. بولتے ہیں کہ مجھے گاڑی چلانے وقت اتنا غصہ آ جاتا ہے بیکاز آف دی ادر پیپل. آپ کو پتہ ہے ہاؤ پیپل ڈرائیو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کہتے ہیں ایک دفعہ تو حد ہو گئی کہ میں جب جا رہا تھا اور کسی نے مجھے بڑا غلط کٹ مارا اور میں گاڑی سے نکلا اینڈ آئی ٹک مائی پسٹل ود می. میں نے اپنا ویپن نکال لیا اور میں ابھی اپنا ہتھیار اس کے سامنے کرنے ہی لگا ہوں کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس ٹو می. تو اگلا بندہ ماشاء اللہ ہی ہیڈ این AK-47 ود ہم. بولتے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پسٹل اوپر کرتا، جب اس نے AK-47 میرے سامنے آگے کی نا، میں بولا السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت سے، اور ایسے کر کے نا پھر میں نے بولا. بولتے ہیں اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں گاڑی نہیں چلاؤں گا. اور پھر یہ معاملہ پیش آیا. وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے ابو سعد میں نے ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے اور میں بس اس چیز سے اب نا I try to relax when I'm in the car. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بٹ this is the true story actually, all right. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر ہم غصے کی بات کریں. اور دیکھیں الحمدللہ we Muslims should believe، اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسن الخالقین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی بیماری نہیں ہے، سکنس نہیں ہے مگر اس کا علاج اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیور بھی رکھا ہے. تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ ایک بچے سے لے کے بزرگ تک اس سچویشن سے وہ دو چار ہوتا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو بچے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں موبائلز کے یا آئی پیڈز کے، اینڈرائڈ جو بھی اسٹف ہے، اگر آپ ان سے وہ لے لیں گے نا while they are playing those gadgets، اگر آپ وہ کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کوئی گیمز پلے کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ چلانا شروع کر دیں گے، آلرائٹ، رونا شروع کر دیں گے، اور بہت دفعہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں. اس میں بہرحال اس میں کارٹونز اور جو چیز ہم دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو اس کا بھی بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ سے لے کے جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے، فار ایگزامپل آئی ٹاک اباؤٹ دا ٹین ایجرز، جو ینگ جنریشن ہے، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، لیٹس سے آئی فون نیا لانچ ہونے لگے، کوئی نیا ماڈل آنے لگے، آلرائٹ. اور آپ نے دیکھا ہوتا کیا ہے کہ جس دن اس کی لانچنگ ہوتی ہے اس سے ایک دو دن پہلے ہی یا کم از کم اس کی ایک رات پہلے لوگ لائنز بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کیمپس لگا لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ملنا چاہیے، کہیں آؤٹ آف سٹاک نہ ہو جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، اینڈ دس از دا فیکٹ، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ
ایک آدھ دن سے وہاں پہ ویٹ کرتا رہا ہے اور اس کی جب باری آنے لگی ہے تو اس کو آئی فون نہیں ملا. لیٹس سے اٹ وینٹ آؤٹ آف اسٹاک. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے اور یعنی برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں. دیکھیں الحمدللہ وی ٹاک اباؤٹ کیریکٹر بلڈنگ رائٹ. ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم ڈگنیفائڈ ہو کے رہیں. مسلمان کا یہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں دو بندے اور آپ فار ایگزامپل لیٹ سے کسی نے کہ غلطی بھی کر دی ہے اور دوسرا بندہ یعنی دونوں گاڑیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں, اب دونوں گاڑیوں سے باہر نکلتے ہیں اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ مینی اے ٹائمز اٹ ہیپنس, ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے دوسرا بندہ انجینئر ہو, پڑھے لکھے بندے ہوں. تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ بefit a believer, مسلمان کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, اور یہ اسلام ہماری اس حوالے سے رہنمائی بھی کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں جب بندہ غصے میں آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو عقل نہیں ہے. دیکھو بچے ایسی ایویں بلا وجہ بات کر دیتے ہیں, لیکن آپ امیجن کریں جب آپ نوٹ کریں گے کہ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ بچوں سے بھی جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ گئی گزری ہوتی ہے. اٹس ناٹ میکنگ اینی سینس ایٹ دیٹ پوائنٹ رائٹ. تو ہم اس وقت بچوں کو جو ہے جنرلی ہم بچوں کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن غصے میں جب بندہ غصے میں آتا ہے تو بچوں سے بھی جو ہے کئی درجے آگے نکل جاتا ہے. اور آپ کو عموماً ٹوڈے از دا ڈے آف ڈے اینڈ ایج آف سوشل میڈیا, آپ کو ایسے بھی لوگ کہتے ہوئے مل جائیں گے سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیراڈائز اف مائی وائف از دیئر ان دا پیراڈائز, کہ اگر جنت میں میری بیوی ہوگی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آئی مین دے میک اے موکری آف ریلیجن. اور ایک آدھ ویڈیو کا تو میں بھی وٹنس ہوں. دیر واز دس لیڈی, آئی ڈونٹ نو, یعنی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا, انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ اس جنت میں جانے کا کیا فائدہ کہ بندوں کو تو 70 حوریں ملیں گی اور مجھے میرا وہی خاوند ملے گا. آمین سی ٹھیک ہے انہوں نے جہالت کے طور پہ کہا یا مذاق کیا, لیکن دیز تھنگز آر ویری سیریس. دین کے معاملے میں آپ ایسی ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر دین کے معاملے میں ہنسی مذاق کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جہالت میں تو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایکسکیوز ہوگا, لیکن اگر جان بوجھ کے کرتا ہے دین اٹس اے گریو وارننگ, وہ اس کو اسلام سے باہر بھی لے کے چلی جائے گی چیز. تو اس حوالے سے وی ہیو ٹو بی کاشیس, ہمیں یعنی خیال رکھنا چاہیے اس حوالے سے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ دو لوگ تھے, دو بندے آپس میں نا جھگڑا کر رہے تھے, اور دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو نا آبزرو کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ گالیاں دے رہا دوسرے کو. تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد, کہ یقیناً میں ایک کلمہ جانتا ہوں, I know a statement, اگر یہ شخص اس وقت کہہ دینا تو اس کے اندر سے غصہ جاتا رہے گا, it will cool him down. اور پھر آگے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, کس سے؟ شیطان مردود سے. alright, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ اکرام ساتھ ہی تھے. تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی جاتے ہیں اس شخص کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو وہ بندہ اتنے غصے میں تھا, وہ ریپلائی بیک کرتا ہے, کہتا ہے الا تسمع ما یقول, کہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو, اور پھر کہتا ہے انی لست بمجنون, تم کہ مجھے پاگل سمجھتے ہو. آپ دیکھیں غصے کا درجہ اتنا اوپر چلا گیا ہے, ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی سیئنگ, کہتے کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میرے پاس ذہن نہیں ہے, دماغ نہیں ہے. اور پھر دوسری نریشن میں, ایک تو نریشن صحیح ابن حبان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث ہے جس میں یہی شخص کہتا ہے کہ وہ حل بھی جنون, جس کا مطلب رفلی یہی ہے, کیا میرے اندر کوئی جنون ہے, کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں. I mean, do your own work, اپنے کام سے کام رکھو.
تو یہاں سے ہمیں نا دو چیزیں جو ہمارے لیسن سے زیادہ جو ہے ریلیٹ کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ فرسٹلی کہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں، ایڈوائز کریں، اپنے ٹائمنگز دیکھ لیا کریں. مثال کے طور پہ اگر ابھی ایک شخص بہت زیادہ غصے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بھلی بات بتائیں گے لیکن وہ آپ کی بات سنے گا نہیں، آپ کے اوپر چڑھائی کر دے گا. تو دیز ٹو تھنگز یو ہیو ٹو بی کوشش اباؤٹ، کہ ایک تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو بتانا ضرور ہے کہ شیطان، ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ یو ہیو ٹو نو دا ٹائمنگز وین یو گیونگ دی ایڈوائس ٹو ادر پرسن. اچھا، اب یہ اگلا ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا ہر قسم کا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ What do you say about it؟ نہیں، ہر غصہ جو غصے کی یعنی کچھ اقسام ہیں، ہر غصہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بغیر حق ہوتا ہے، جو حق سے خالی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کوئی شخص اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں کوئی برا بلا کرتا ہے یا کوئی برا ایکٹ کرتا ہے، اور تب اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ آپ کا غصہ ہونا برحق ہے، آپ کو غصہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارے غصے شیطان کی طرف سے میں I'm a cool person، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں، ہر غصہ جو حق سے ہٹ کر ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک اور بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصے کو بھی رکھا ہے. اور غصے کو کس لیے رکھا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو غصہ جو آپ کے اندر رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ وین یو آر اینگری. جب آپ غصے میں آتے ہیں آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہو، اور یہ پاسبل ہے کہ ان کا زیادہ ٹیسٹ غصے کے حوالے سے لیا جا رہا ہے. کئی بندے کہتے ہیں کہ وی آر کول پیپل، ہمیں غصہ تو نہیں آتا، لیکن ان کے لیے جو فتنہ ہے، ان کے لیے جو ٹرائل ہے، وہ ہو سکتا ہے مال ہو سکتا ہے اپوزٹ جینڈر ہو سکتا ہے فیم ہو، ان کو اتھارٹی پسند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. آل رائٹ. پرابلم تب آتی ہے کہ جب غصہ شیطان کی طرف سے آئے. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اگر غلط چیزوں کے لیے ہمارے اوپر اگر غصہ طاری ہوتا ہے تو اٹ مینس دیٹ اینگر از فرام شیطان، فرام ابلیس. ویل موو آن ناؤ. اچھا، بڑی زبردست آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ مزید ایکنالجمنٹ ملتی ہے کہ غصہ مومنین کو بھی آتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یعنی جو مومنین ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ ان کے ٹریٹس بتا رہے ہیں، ان کی کیا خاصیت ہے، ان کی خصلتیں کیا ہیں. ہم یغفرون. یہ بات سیکھنے والی ہے. جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو غصہ آتا ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں. اور پھر آگے اور آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور یہ متقین کون ہیں؟ آگے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. یہ متقین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ جو اللہ والے ہیں. اور ہمارے ہاں محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ غصے کو پی جانا، یعنی
غصہ ظاہر نہ کرنا. اور اسکالرز نے بڑی زبردست بات کی ہے اس حوالے سے. کاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس لحاظ سے اپنے اینگر کو کنٹرول کیا ہے کہ اس کے ایکسپریشنز اس کے چہرے پر بھی نہیں آ رہے. عموماً لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں کوئی فیل نہ کریں, کوئی ایکٹ نہ کریں, لیکن ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بندہ غصے میں ہے. لیکن یہ متقین کون لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ ابھی غصے میں ہیں کہ نہیں. دس از ہاؤ دے کنٹرول دیم سیلوز. اور یہ کن کی کیریکٹرسٹکس ہیں؟ متقین کی. کاظمین الغیظ, اور دوسری ان کی کیا صفت ہے؟ والعافین عن الناس, اور یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف متقین نہیں ہیں, اس سے بڑھ کر واللہ یحب المحسنین, یہ محسنین بھی ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے دوسرے کے اوپر. اور کتنی زبردست حدیث ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جب بارگین ہو رہی ہو, بحث ہو رہی ہو دو بندوں کے درمیان, اب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں, یہ بندہ جھوٹ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے معاملے کا, لیکن حق پہ ہونے کے باوجود یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, بحث مباحثے میں نہیں پڑتا. ہمارے نبی پتہ ہے کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ میں اس کو جنت کے وسط میں, درمیان میں, جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. اینڈ اٹ از ایز اف, سبحان اللہ, مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے کہ آئی نو ون آف اے پرسن, کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا گھر اور اس کے ساتھ اتنا بڑا گارڈن ہے اس کے گھر کے ساتھ. کہتا ہے آئی ہیو اے ہاؤس ان مائی گارڈن. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا گارڈن اتنا بڑا ہے, وہ یہ نہیں کہتا آئی ہیو اے گارڈن ان مائی ہاؤس, وہ یہ نہیں کہتا. تو جب اس نے یہ کہا نا, اور اب جب میں نے یہ نریشن پڑھی, سبحان اللہ, کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا رائٹ چھوڑ دیتا ہے, تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان میں اس کو ایک عالی شان گھر کی بشارت ہے. امیجن کریں, بیوٹیفل پیلس از دیئر, اس کی سراؤنڈنگ میں جنت ہی جنت. جنت مینز گارڈن ہوتا ہے, گارڈن ہی گارڈن ہے, لش گارڈن, لش گرین. تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ موٹیویشن دی جا رہی ہے مومنین کو, بلیورز کو, کہ اگر آپ بھی کنٹرول کرتے ہیں اپنے غصے کو تو آپ بھی متقین میں سے ہو سکتے ہیں. کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے وی ایز لیمن جب قرآن مجید بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن مجید کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہدن للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بندہ سوچتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں جن کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور یہ محسنین ہیں, یہ احسان کرنے والے ہیں. and on top of that اللہ سبحانہ وتعالی is saying واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ ہمیں آپ یہ کہہ لیں کہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آج آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے اور میں نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے, then you will be considered as متقین, one of the متقین, and as محسنین, and Allah سبحانہ wa ta'ala will love you. انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی کوشش کریں انشاءاللہ. alright. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان کے لیڈر ہیں الاشج عبد القیس. ہوتا کیا ہے کہ لوگ بڑے اب یہ کہہ لیں کہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ پروٹوکول بھول جاتے ہیں, اپنے لیڈر کو پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگ کے سیدھا رسول اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اینڈ ناؤ دس لیڈر, اب یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور کرتے کیا ہیں کہ یہ خود اپنی سواری سے اترتے ہیں اور باقی جتنے لوگوں کی سواری ہیں ان کو باندھتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ان کو سیو کر دیا جائے.
اور اپنے کپڑے چینج کر کے بہتر کپڑے پہن کے تاکہ میں اچھی طریقے سے ود ڈیو ڈیکورم میں رسول اللہ سے ملتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوتا کیا ہے کہ دور سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ ان فیک خصلتین، اے الاشج آپ کے اندر دو خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے ان دو کریکٹرسٹک سے، اور وہ کیا ہیں؟ الحلم والانات. حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری جسے ہم کہتے ہیں، the forbearance، اپنے دل کو نرم کر دینا. کیونکہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ اب اس کے جو فالوورز تھے، جو باقی لوگ آئے تھے، ہوتا تو یعنی یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو بڑا غصہ آتا کہ تم نے میرا ویٹ ہی نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی نے ان کی اس کیریکٹرسٹک کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کے اندر بردباری ہے، یو ہیو فوربیرنس ان یو. اور الانات کا بڑا زبردست مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہمیشہ you have to get your blinkers on. ہوتا کیا ہے کہ عموماً جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کی عقل پہ ہم کہتے ہیں نا پردے پڑ جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جب غصہ چلا جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کہہ دیا. تو یہاں پہ جو دو کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں، صفات بتائی گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ فوربیرنس، بندہ اپنے اندر نرمی لے کے آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اپوزٹ نہیں ہے کہ غصہ ایک جگہ پہ رکھیں اور بردباری دوسری جگہ پہ رکھیں؟ It's exactly the opposite, right? اگر بندہ بردبار ہے تو وہ غصے والا نہیں ہو سکتا. All right? اور اگر بندے کے اندر یہ خصلت ہے کہ وہ اپنے ذہن سے ہمیشہ سوچتا رہے کہ کیا میں یہ جو سٹیپ لینے جا رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا میں جو کہنے جا رہا ہوں اس سے کہیں دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کہیں اس کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کریکٹرسٹکس اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی بھی چاہیے، اللہم انی اسألک الحلم والانات، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بردباری کا اور انات کا، کہ میرا ذہن ہمیشہ اچھے طریقے سے سوچتا رہے. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ بنی اسرائیل میں جو مسلمان تھے، مسلمز تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے رہے ہیں کہ تم لوگ ربانیین بن جاؤ. تو لوگوں نے پوچھا کہ what do you mean by ربانیین، یعنی صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ربانیین کا جنرلی مطلب ہے اللہ والے بن جانا. تو صحابی نے اس کو مزید کلیریفائی کیا، ربانیین وہ لوگ ہیں جو عالم ہیں، علماء ہیں اور حلماء ہیں. حلماء کا جو ہے یہ پلورل ہے کہ جو عالم بھی ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، they know what they are doing، ان کو علم ہے، ان کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا تو میں اس سے محبت رکھوں گا، اور پھر وہ شخص متقین میں سے شامل کیا جائے گا، ان میں سے شمار کیا جائے گا، اور وہی بندہ محسنین میں سے شمار کیا جائے گا. تو آگے ہمیں یہ ایک اور بات سمجھنے کے دیکھیں، بہت ساری پرابلمز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، کیا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ بندہ اپنی جو بیریئر ہوتا ہے، جو ریڈ لائن ہوتی ہے، اس کو کراس کر لیتا ہے اور غصے میں آ کے دوسرے کی انسلٹ کرتا ہے، دوسرے کو گالی بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادیوں کو برقرار رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، بٹ وین ایور دا ڈیورس ہیپنس، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ایک شخص آتا ہے اور اس سے کوئی اسکالر پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈیورس کیسی ہوئی ہے، شیخ ایسی ہوئی ہے، ویسی ہوئی ہے، بٹ کہہ کے بات وہاں پر ہی ختم ہوتی ہے کہ آئی واز اینگری اینڈ آئی ڈڈ دس ایکٹ، پھر میں نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی. ڈیورس جیسی چیز بھی تب بھی ہوتی ہے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے. It never happened کہ بندہ he is enjoying with his wife, the wife is sitting or they are having a cup of coffee اور یہ جو ہے ڈیورس دے دے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ڈیورس تب بھی ہوتی ہے جب بندہ غصے
میں آ کے اپنے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپے سے باہر ہو جانا، اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے. اور اگر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ دوسرے بندے کی جان تک لے لیتا ہے. بندہ کبھی یعنی بغیر غصے میں، اگر وہ غصے میں نہیں ہے تو ایسے ہی خام خواہ نہیں کسی کی جان لے لیا کرتا. تو جب غصہ بندے کو آتا ہے تو بندہ جو ہے ہی کمٹس دیٹ اٹس ون آف دا بگیسٹ سن، کہ کبائر میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی دوسرے کی جان لیتا ہے. آل رائٹ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑی زبردست حدیث نریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ الحمدللہ ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رہنمائی کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اتنی زبردست اور شارٹ حدیث ہے اور اس میں ہماری آلموسٹ ہر پرابلم کا اس میں حل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. He should zip his lips. اس کو اپنی زبان کھولنی نہیں چاہیے. کتنی پرابلم سے بچ جائے گا بندہ. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں گے آج کے زمانے میں، مثال کے طور پہ there is a company and the employee he is furious، اور اس کو جو ہے نا دوسرے بندے سے بڑا ایک گلا ہے اور وہ نا ایک لمبا چوڑا غصے میں آ کے ایک ای میل لکھتا ہے. لیکن کرتا کیا ہے کہ لیٹ سے وہ ای میل سینڈ نہیں کرتا، اس کو ڈرافٹس میں اس کو سیو کر لیتا ہے. اگر یہی امپلائی اگلے دن آ کے وہی جو غصے میں لکھا ہوا ای میل وہ پڑھ لے گا نا، وہ تعجب کرے گا کہ یار یہ میں نے لکھا ہے. تو بندہ جب غصے میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اسپیشلی اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ بچے کو کتنا مارتے ہیں. اب دو طریقے کی مار ہے. یا تو اگر پیرنٹ مار رہے ہیں بچے کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اس کی بھی ایک ریسٹرکشن ہے، دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے، آپ کتنا اس کو مار سکتے ہیں. لیکن اگر وہی فادر یا وہی مدر بچے کو مارتے ہیں اپنا غصہ اتارنے کے لیے، دین دیر از اے بگ پرابلم. اور دیکھا یہی گیا ہے کہ پیرنٹس بچے کو سدھارنے کی بجائے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس پہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ دیز آر دا bitter fruits آف اینگر، کہ جب آپ یہ جو سیڈ دل میں اگر آپ کے غصے کا آ گیا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں دوبارے تب یہ اس کے پھل آپ کو نظر آئیں گے. ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. there was an intelligent father. what he did was کہ اس کے بیٹے کو اینگر پرابلم تھی، بہت زیادہ غصے میں آ جاتا تھا. تو اس کے فادر نے کیا کہا کہ بیٹا اب جب بھی آپ کو غصہ آئے نا، یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ اینڈ یو ہیو ٹو ہیمر دا نیل. تم نے ایک کیل لگا کے وہاں پہ آ جانا ہے. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، میں ایسے ہی کروں گا. دا فرسٹ ڈے there were 30 nails on in the backyard. اس نے 30 دفعہ غصہ کیا. اور پھر اب دیکھیں کیسی ریلائزیشن ہوئی اس بچے کو جب اس بیٹے نے دیکھا کہ میں نے اتنی دفعہ غصہ کیا ایک دن میں. آہستہ آہستہ وہ جو نمبرز تھے وہ ڈیکریز ہوتے گئے، from 30 to 25 then 20 10. اور پھر ایک وقت ایسا دن بھی آیا کہ کوئی کیل اس نے نہیں لگایا. اس دن وہ غصے میں آیا ہی نہیں. اور پھر اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، اب جتنے دن تم غصے میں نہیں آؤ گے اتنے ہی تم نے کیل نکالتے رہنا ہے واپس. اور اس بیٹے نے ایسے کیا. تو وہ گیا، پھر ایک کیل نکالا، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کوئی کیل بھی نہیں بچا. اور پھر وہ بچہ بڑا خوش ہوا، کہتا ڈیڈ آئی فائنلی ڈیڈ اٹ، اور اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں ہے. تو اس کے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، کم ود می ٹو دا بیک یارڈ، میرے ساتھ واپس باہر آؤ. تو پھر جب دونوں باپ اور بیٹا باہر کھڑے ہوئے نا، تو باپ نے یہ سمجھایا بیٹا کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں
آپ کچھ نہ کچھ تو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی داغ باقی رہ جاتے ہیں، پرابلمز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بندہ جب I'll talk about husband and wife غصے میں آ گئے اور غصہ اتنا آگے بڑھ گیا، ڈائیورس تک بات چلی گئی، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں اس وجہ سے، کتنے بچے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں غصے سے ہو سکتا ہے آپ کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا اس کو ٹیکل کر لیں گے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ اگر غصے میں کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو غصہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جو خاص کر پیرنٹس ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے یہ۔ ہو سکتا ہے کہ وی گیٹ ٹو نو ایچ ڈے کہ بچے یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ مائی فادر از ویری ابیوسو، جس کی وجہ سے دا ہول فیملی از ان ٹراما، اور یہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے اور بچے بھی اپنی ساری زندگی پھر ٹراماٹائز رہتے ہیں، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ اور میں نے ایسے پیرنٹس بھی الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں آپس میں، دا ہسبینڈ اینڈ وائف دے سٹ، اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ دیکھو وی ہیو چلڈرن ود اس، کبھی بھی بچوں کے سامنے ہم نے بحث نہیں کرنی ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی بچوں کے سامنے تم نے مجھے غصہ نہیں دلانا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آگ بگولا ہو رہا ہے دوسرا پانی کا کام کرے۔ دس از ہاؤ دے کنٹرول ایچ ادر۔ اور اسی لیے آتا ہے نا کہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج بینگ اے ینگسٹر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، میرج از اے ویری بگ رسپانسبلٹی۔ اور یہ جو ابھی ایک خواہشات ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، ایک لمحے اب جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے آپ کو پھر رسپانسبلٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کو پھر آپ کو لاجیکلی ریشنلی اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ اٹ وونٹ بی ایموشنل اینی مور، اور پھر ایموشنل والا جو فیز ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پری پلان کہ واٹ کائنڈ آف اسپاؤس ڈو یو وانٹ۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے انشاءاللہ یعنی اپنے آنے والی جنریشن کا انشاءاللہ خیال بھی رکھنا ہے۔ اور دیکھیں کنٹرولنگ یور سیلف از این آرٹ، اور الحمدللہ ہمارا دین اس میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ویل وائنڈ اٹ اپ، آل رائٹ۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے اوصینی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو۔ وہ بندہ دوبارہ کوشچن کرتا ہے، فردد مرارا، ہی ریپیٹس دا کوشچن یا رسول اللہ اوصینی، اچھا ایک تو آپ نے وصیت مجھے کر دی ہے کہ I don't have to be angry، اوکے what next؟ رسول اللہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں لا تغضب، اور تیسری دفعہ اچھا بندہ کہتا ہے کہ فرسٹ ٹائم اوکے I came to know that I don't have to be angry، the second time the same thing، ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ٹائم کہ مجھے کوئی نیو وصیت ملے گی، نئی وصیت مجھے سننے کو ملے گی۔ when the third time the person asked کہ مجھے آپ وصیت کیجئے، رسول اللہ he said the same answer لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اور آگے یہی شخص کہتا ہے فَفَكَرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، جب 3 دفعہ رسول اللہ نے مجھے ایک ہی جواب دیا نا، تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا الْغَضَبْ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ جب مجھے غصہ آ جاتا ہے یہ تمام شر کو جمع کر لیتا ہے۔ Are you understanding the point؟ کہ یہ غصہ اتنی بڑی پرابلم بن جاتی ہے ایٹ ٹائمز کہ باقی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں یہ سب کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے آتا ہے، اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سیشن یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن بیفور وی وائنڈ اپ دیکھیں غصہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک لیکچر کے بعد یا 2 لیکچرز کے بعد انشاءاللہ آپ الحمدللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو بہتری آئے گی، لیکن اٹس ناٹ اے میٹر آف 1 لیکچر اور 2 لیکچرز، یہ آپ کی انشاءاللہ الرحمن لائف لانگ اسٹرگل رہے گی، آل رائٹ۔
تو اس کو آپ پہلے سب سے پہلے ایکنالج کریں کہ یہ ایک پرابلم ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیکل دس پرابلم. اس میں تعوذ بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہم نے آج سیکھا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن باقی نیکسٹ سیشن میں شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. آپ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ویئر وی ہیو سو مینی پرابلمس، اس میں سے ایک غصہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو انشاءاللہ جو ہم یہاں پہ الحمدللہ وی سٹ ہیئر ایوری ویک اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دس مائنڈ سیٹ دیٹ وی ہیو ٹو امپروو آور سیلوز ان ایوری ریگارڈ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.